الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات میں یہ الفاظ نئے آئیں گے۔ یہ غالباً آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 یا 94 ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ سے۔ دون الناس، الناس کا لفظ تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، دوسرے رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ قل اعوذ برب الناس، الناس جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں عوام الناس، الناس کی معنی ہے لوگ، دون کی معنی ہے علاوہ، الناس لوگوں کے علاوہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ بہت ذکر کیا ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو مشکلات میں، حاجات میں۔ من دون اللہ، دون اللہ، یہاں دون الناس ہے، وہاں دون اللہ ہے، یہاں لوگوں کے علاوہ، وہاں اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ میں اللہ کی ذات سے ہٹ کر، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، نیک و صالح لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، سب دون اللہ میں آتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ دونہ کا معنی ہے علاوہ۔ ابداً، ہمیشہ۔ اس معنی میں ایک لفظ اور بھی آتا ہے خالدین، جیسے خالد لفظ ہے۔ بعض جگہ قرآن مجید میں خالدین اور ابدا دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، تو پھر معنی کیا جاتا ہے جیسے جنتیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے باغات میں رہیں گے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خالدین ہمیشہ، ابدا ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی ان کو جنت سے پھر واپس نہیں نکالا جائے گا۔ قدمت کی معنی ہے آگے بھیجنا۔ لتجدن، جیسے ایک عربی محاورہ ہے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ واجد، پانے والا۔ تو تجدن عربی میں کسی بات کو بہت پختہ کرنا ہو تو وہ شروع میں بھی تاکید کا لفظ لگا دیتے ہیں اور آخر میں بھی تاکید کا لفظ لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں تجدہ کی شروع میں لام لگایا گیا اور آخر میں نون، تو اس لیے ترجمے میں آپ دیکھیں ضرور آپ پائیں گے۔ یہ ضرور کا جو معنی ہے وہ حرف تاکید کا ہے، یہ نون اور شروع میں جو لام ہے۔ احرس، ایک ہوتا ہے صرف حریص، ایک ہے حرص جس میں پائی جائے کسی چیز کے متعلق، ایک ہے بہت زیادہ حرص کرنے والا، تو اس کو احرس کہتے ہیں۔ جیسے فضیلت کوئی چیز بہتر ہو، افضل جو بہت زیادہ افضل ہو، تو اسی طرح حریص سے احرس، یہ یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، ہر آدمی کو اپنی زندگی کے بارے میں حرص ہے کہ چند دن اس کو زیادہ مل جائیں، مگر یہودی صرف حریص نہیں ہے، یہودی احرس ہے۔ یہودیوں کی چاہت تو یہ ہے کہ 1000 سال عمر مل جائے۔ وہ فرمایا 1000 سال کے بعد بھی تم جہنم سے بچ تو نہیں سکتے نا، وہ تو تمہارا مقدر ہے۔
جو تمہاری فطرت ہے، جو تمہاری شرارتیں ہیں، جو تمہاری بدعمالیاں ہیں، تم 1000 سال بھی اگر جیو تو مرنا تو ہے نا، تو پھر بھی جہنم انتظار میں۔ تو احرس زیادہ حریص، یودو ودود محبت کرنے والا، ایک ہے ودہ یا ود چاہنا، یعمر عمر سے ہے، عمر دی جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، مجھے لمبی عمر دی جائے۔ الفا، الف کہتے ہیں 1000 کو، 100 کو کہتے ہیں 100، ہم کہتے ہیں 100% کسی بات کے متعلق یہ 100% ٹھیک ہے، 100% غلط ہے، عربی کہتے ہیں 100%، فی تو ویسے ہی ہے 100%، تو 100 کی جگہ 100%، 100%، تو 100 کہتے ہیں 100 کو، اور 1000 کو کہتے ہیں الف، سنہ سال، یعنی ہر آدمی یہودی کی چاہت ہے کہ اس کو 1000 سال عمر ملے۔ مزحزحن، یہ 2 لفظ اکٹھے کیے ہیں، مزحزحہ، فرمایا 1000 سال بھی ان کو جہنم سے دور تو نہیں کر سکتے، جہنم سے بچا تو نہیں سکتے۔ پھر اگر کسی کو 2000 سال مل جائے عمر تو یہ 2000 سال جینا اس کو جہنم سے بچا تو نہیں سکتا۔ وہ جس کے گناہ جہنم والے ہیں اس نے 2000 بھی جی کر جہنم میں تو جا نہیں جا۔ عدو، عداوت سے، عدو کہتے ہیں دشمن، ان الشیطان لکم عدو، فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تمہیں اچھا مشورہ بھی دے، کسی موقع پر ایک نیکی کے مقابلے میں کسی نیکی کا خیال بھی آئے تو اس کو شیطان کی دشمنی سمجھو۔ شیطان کو دشمن سمجھو، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں، وہ قسمیں اٹھاتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے ابا کو بھی ایسے ہی اس نے بہکایا قسمیں اٹھا کر، لیکن فرمایا دشمن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں دل صاف ہونا چاہیے ہر آدمی کے بارے میں، دل میں اچھے جذبات ہونے چاہیے، مگر اس کا ٹکراؤ نماز سے تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں حج میں کیا رکھ، روزوں میں کیا رکھ، دل صاف ہونا چاہیے، تو دل تو نماز پڑھ کر بھی صاف ہونا چاہیے، روزے رکھ کر بھی صاف ہونا چاہیے، روزے تو نہیں منع کرتے دل کی صفائی سے۔ پردے میں کیا رکھ، دل صاف ہونا چاہیے، تو پھر ویسے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے اگر دل صاف ہے؟ تو جو چیزیں حیا میں شامل ہیں دل صاف ہونے سے وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ وہ کپڑے پہننا جس طرح ضروری ہے اس طرح پردہ بھی ضروری ہے، دل بے شک صاف ہے، نماز بھی ضروری ہے، روزے بھی ضروری ہیں، حج بھی ضروری ہے، اور دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ بشرا، بشرا خوشخبری، تو یہ الفاظ ہیں جو آج نئے استعمال ہوں گے، باقی سارے وہی الفاظ ہیں۔ ہم جب ویسے انفرادی تلاوت کریں نا تو اس وقت بھی ہم زور دیا کریں کہ جو الفاظ ہمارے سامنے گزرے ہوئے آئیں تو وہ ان کو پڑھیں تاکہ وہ ہمارے ذہن نشین رہیں، اور پھر جب یہ نئے پڑھیں گے تو ان کے ساتھ جب پڑھے ہوئے لگیں گے نا تو پھر آیت کو سمجھنا، اس کا ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ چشمہ جی، آیت نمبر 94،
اچھا، آج کی آیات کا جو عنوان ہے وہ ہے یہودیوں کو مباہلے کا حکم۔ مباہلہ کہتے ہیں جب کوئی دلائل سے بات تسلیم نہ کرے تو پھر اسے یہ مباہلے کا چیلنج دیا جائے، مباہلے کی دعوت دی جائے۔ مباہلہ یہ ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، جو ہم میں سے غلط ہے اس پر اللہ کی طرف سے موت آ جائے، اللہ اس کو فوری سزا دے۔ یہ عیسائیوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کا حکم دیا، وہ سورہ آل عمران میں ہے کہ آپ یہ دلائل نہیں مانتے تو آپ ان سے کہیں، یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ ان سے کہیں چلیں مباہلہ کر لیں۔ تو عیسائیوں نے کہا نہیں، کسی صورت ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ دعا تو نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، بحث کرنے کے لیے، اس نے کہا یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعا تو فوراً قبول ہوگی تو ہم تو مارے جائیں گے۔ اس کا بھائی فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا جب آپ اتنا سمجھتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر جھگڑا اور اختلاف کیا ہے؟ تو یہاں یہودیوں سے مباہلے کا حکم دیا گیا کہ چلیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ ہی سچے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی نہیں ہیں اور آپ پر اترنے والی کتاب سچی کتاب نہیں ہے، تو چلیں پھر بیٹھ کر دعا کر لیتے ہیں، یا آپ ہی انفرادی دعا مانگ لیں کہ یا اللہ، جیسے آپ کا دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، باقی بھیڑ بکری ہیں باقی جنت میں نہیں جائیں گے، تو آپ دعا مانگیں یا اللہ ہمیں موت دے دیں، اس لیے کہ موت تو اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، آپ تو سیدھے جنت میں جائیں گے، مگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کرتوتوں کے ساتھ جنت میں جانا مشکل ہے، کبھی نہیں کہیں گے کہ یا اللہ موت دے دیں۔ مسلمان تو دیکھیں نا شہید کیسے دعائیں مانگتے ہیں، جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، یا اللہ شہادت دے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو ان آیات میں یہودیوں کو موت کی دعوت دی گئی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا، یہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر نکالیں آپ، 111، وقالوا لن يدخل الجنہ، مل گئی آیت نمبر 111 میں، وقالوا، اور یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنۃ، يدخل الجنۃ معنی جنت میں داخل ہونا، لن يدخل الجنۃ ہرگز کسی صورت کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا، الا مگر من کان ہودا او نصارا، مگر جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تلک امانیہم، تلک امانیہم، اور یہ جو ان کا دعویٰ تھا یہ کیوں تھا؟ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے جسموں میں نبیوں کا خون ہے، ہمیں اللہ کیسے جہنم میں پھینکے گا؟ ہماری پشت پر اتنی سفارشیں ہوں گی، سارے نبی سفارش کریں گے، ہم تو چونکہ پاک نسل ہیں اس لیے جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی صرف آرزویں، اتنی خوش فہمی بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ہاں اتنا لاڈ بھی نہیں، جو مرضی ہے کرتے رہو، اور یہ کہہ کر کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، تم تو بہت دور کی اولاد ہو،
نوح علیہ السلام کا بیٹا جو حقیقی بیٹا تھا، اور نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، کتنی رو کر سفارش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھڑک دی۔ لاڈ کرتے تو وہاں کرتے۔ فرمایا قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو ہاتو لاؤ، برہانکم اس پر کوئی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، تم ہی جنت کے وارث ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اب سبق میں دیکھیں، قل کے معنی کیا ہے؟ آپ کہہ دیجیے ان کانت، اگر ہے، ان اگر، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، اس سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ اگر ہے جنت صرف تمہارے ہی لیے، عند اللہ اللہ کے ہاں بھی، اللہ کے کاغذوں میں بھی اگر جنت تمہارے ہی لیے خالصتاً، اس کا معنی کریں گے خالص، صرف، کہ اوروں کے لیے نہیں ہے، صرف تمہارے ہی لیے، من دون الناس سب لوگوں کے علاوہ، کہ اور لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تم ہی جاؤ گی۔ فتمنوا الموت، تو موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اس دعوے میں۔ اب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ضرور آپ ان کو پائیں گے، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، کس بات پر؟ علی حیاہ، زندگی پر۔ ہر آدمی میں زندہ رہنے کی، زندگی کا حرص ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزوں کا حرص اس کا جوان رہتا ہے، ایک دولت، یہ دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی، یہ جوان ہوتی رہتی، بڑھاپے میں اور بڑھ جاتی۔ اور دوسرا فرمایا جتنی بھی عمر کوئی پا لے نا، وہ عمر سے جی نہیں بڑھتی، عمر کا حرص اس کا جوان رہتا۔ تو یہ تو ہے، لیکن فرمایا سب سے زیادہ حریص زندگی کے یہودی ہیں۔ مراد کیا ہے؟ سب سے زیادہ بزدل یہودی ہیں۔ جس کو زندگی کا حرص ہو وہ بزدل ہوتا ہے۔ بہادر کون ہے؟ جو موت سے نہ ڈرے، جس کو زندگی کا حرص نہ رہے، تو یہودی بزدل ہوتے ہیں۔ مگر ساری دنیا کے مسلمان اس وقت یہودیوں سے بھی گئے گزرے۔ کیوں گئے گزرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیدادیں بزدل بناتی ہیں، جائیدادیں بزدل بناتی ہیں۔ فرمایا جائیدادیں زیادہ بناؤ گے بزدل ہو جاؤ گے۔ اور جائیدادیں بھی پھر ایسی جیسی اب بنانی شروع کی، تو اس طرح تو جائیدادیں تو پھر ظاہر بزدل ہی بنائیں گی۔ فرمایا آپ ضرور پائیں گے سب لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ میں ہم ضمیر یہودیوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اچھا، اچھا ٹھیک ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ لفظ پھر وہی آ گیا نا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، کیا منع کریں گے؟ کبھی بھی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ابدا، ہمیشہ۔ ہمیشہ کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ اس کو یوں سمجھیں، 1400 سال کے بعد بھی اگر کسی جنگ کا سامنا ہوا تو جیسے مسلمان شہادت کے لیے دعائیں کریں گے، یہودی کبھی نہیں کریں گے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو کارگل کا محاذ تھا تو بعض لڑنے والے سپاہی ایسے تھے جو 3 دن تک سوئے نہیں، وہ محاذ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔
ان کی منتیں کرتے تھے کہ خدا کے لیے اپنی جان پر ترس کھاؤ، پیچھے آ جاؤ، کھانا کھا لو، سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو، مگر وہ کہتے تھے شہادت سے رہ جائیں۔ وہ ساری ساری رات دعائیں مانگتے ہیں شہادت کے لیے۔ یہ جو جذبہ شہادت ہے نا، قرآن مجید میں آتا ہے سورہ نساء میں، اس کا مقابلہ ساری کائنات نہیں کر سکتی۔ آخری ہتھیار تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جان سے مار دیں گے، وہ تو دعائیں مانگ رہے ہیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر رو رہے ہیں موت کے وقت کہ یا اللہ میرے جسم پر اتنے زخموں کے نشان ہیں کہ کوئی جگہ خالی نہیں، مگر میں اونٹ کی طرح ایڑیاں رگڑ کر اب بستر پر جا رہا ہوں، مجھے ساری زندگی موت شہادت کی تمنا رہی، مگر لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد ابن ولید کو شہادت ہی کا رتبہ دیا۔ شہید اس لیے نہیں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے نکلا تھا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اگر کسی کافر کے ہاتھ سے شہید ہوتے تو دنیا کہتی کہ اللہ کی تلوار بھی پھر آخر کٹ گئی، اللہ کی تلوار بھی پھر نہ رہی۔ تو اس لیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ تھا، اور پھر اس کی اللہ نے لاج رکھی۔ اور یہ حدیث ہے، فرمایا جو شہادت کی تمنا رکھے، سچی تمنا رکھے، وہ بے شک بستر پر ہی فوت ہو، اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہودیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا قیامت تک کوئی بھی نسل ان کی آئے گی کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کی وجہ سے جو آگے بھیجے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے۔ یہ نہیں کہ ان کے باپ دادا کے گناہ تھے اور یہ معصوم ہیں، ہر زمانے کا یہودی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے۔ اب تو دنیا والوں نے دیکھ ہی لی ان کا اصل چہرہ۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور آپ ضرور پائیں گے ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والا زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ، ان لوگوں سے بھی زیادہ اشرکو جو شرک کرنے والے ہیں۔ اچھا، مشرکین تو اس لیے آخرت کی تمنا نہیں کرتے کہ ان کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ ان کا تو ایمان تھا نا کہ جنت کو مانتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، تو اس کے باوجود بھی مرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یود احدہم، یود چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، یہ نہیں کہ چند لوگوں کی یہ سوچ ہے، نہیں، یہ احدہم ان میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہے، لو یعمر الف سنہ، ہر ایک کی چاہت ہے کہ ان کو عمر دی جائے کتنی؟ 1000 سال، اتنا حرص۔ اچھا، ہماری بھی حرص ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں 70 سال، 80 سال، 90 سال، اس کے بعد تو ویسے ہی جسم جواب دے دیتا ہے، اس سے زیادہ 100 سال، اس سے زیادہ تو کسی کی حرص نہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہودیوں کی کیا چاہت ہے؟ 1000 سال، اور ان کی عمریں لمبی بھی ہیں۔ یہ ان کا کوئی کمال نہیں کہ وہ دوڑتے زیادہ ہیں، وہ ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کا گدھا جو ہے وہ نمک لاد کر لے جاتا تھا دوسری بستی میں، بیچ میں ایک پانی کا نالا آتا تھا، وہ گدھا جان بوجھ کر اس نالے میں بیٹھ جائے، وہ کچھ بھی کر لے وہ اٹھتا نہیں تھا۔ جب نمک پگھل کر آدھا رہ جائے تو پھر وہ آرام سے اٹھتا اور اگلا سفر آسان ہو جاتا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کیا جائے، میں لاتے مکے ڈنڈے تو مار کے بے بس ہو گیا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ اس پر روئی لا دو ایک دن،
پھر اس کو بیٹھنے دو جتنی دیر بیٹھتا ہے۔ تو اس نے روئی لاد دی اور پھر وہ جا کر وہیں بیٹھ گیا، اور اس نے بھی نہیں اٹھایا۔ جب وہ اٹھا تو اسے سمجھ آ گئی یہ جتنے دن میں نے سکون کے سفر کیے تھے آج تو ساری کسر نکل گئی۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ہم پکڑتے نہیں ہیں، جن کو کچھ نہیں کہتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے حق میں ہم نے بہتری کا فیصلہ کیا۔ لیزدادوا اسما، یہ ہم نے ڈھیل اس لیے دی ہے تاکہ یہ گناہوں میں اور آگے بڑھے، جی بھر کے کر لے، پھر آئیں گے تو ہمارے پاس۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جو نیک ہو، متقی، پرہیزگار ہو اور اس کی عمر لمبی ہو۔ وہ تو ہر لمحہ اچھے کام کر رہا ہے، اپنی جنت بڑھا رہا ہے۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو برا ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، وہ ہر لمحے اپنا آخرت کا بوجھ بڑھا رہا ہے، اپنے لیے جہنم اکٹھی کر رہا ہے۔ جس آدمی کی کمائی حرام کی ہے اس کو جتنا موقع ملے گا وہ جہنم کی آگ اتنی زیادہ جمع کرے گا، اور جس آدمی کی کمائی حلال کی ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اس کو لمبی عمر ملے تو وہ خوش نصیب ہے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اس کا کیا معنی ہوگا؟ وما کا معنی ہے اور نہیں بچا سکتی اس کو 1000 سال کی عمر من العذاب۔ چاہت تو ہے نا ہر یہودی کی کہ مجھے 1000 سال عمر لمبی مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ، اور یہ 1000 سال پا بھی لے تو یہ عمر اتنی لمبی اس کو نہیں بچا سکتی من العذاب، عذاب سے۔ وما هو بمزحزحہ، اور نہیں بچا سکتی اس کو عذاب سے، ان یعمر، لمبی عمر۔ واللہ بصیر بما یعملون، سبحان، ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کا حساب بھی لے گا، اس لیے لمبی عمر بچا نہیں سکتی۔ پھر دیکھ لیں اس کو، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے دار الآخرہ، آخرت کا گھر یعنی جنت، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خالص تمہارے لیے، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پس تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ ابدا، اور ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کی وجہ سے جو آگے بھیجے ہیں، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرص الناس، سب لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والے، علی حیا، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ حرص کرنے والے ہیں۔ کتنی حرص کرنے والے ہیں؟ یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، کہ اگر عمر دی جائے اس کو، 1000 سنہ، 1000 سال، وما هو بمزحزحہ، اور نہیں اس کو بچا سکتی، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، لمبی عمر۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے، بصیرن کی کیا معنی ہے؟ اللہ دیکھنے والا ہے، بما یعملون، ان چیزوں کو جو وہ کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے یعلمون،
اور ایک ہوتا ہے یا ملون. یا لمون علم سے ہے کہ وہ جانتے ہیں، اور یا ملون یہ عمل سے ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. تو یہ مثال مشہور ہے نا کہ یا ملون تا ملون، ہمیں بھائی اتنی سمجھ آتی ہے کہ یہ لفظ یا لمون ہے، یہ تا یا ملون ہے، باقی اس کا معنی مفہوم ہمیں کچھ نہیں پتہ. تو آج تو پتہ چل گیا یا لمون اور یا ملون. یا لمون کا معنی وہ جانتے ہیں اور یا ملون کا معنی وہ عمل کرتے ہیں. اچھا، اب اس کے شروع میں اگر لا لگا دیں، لا یا لمون وہ نہیں جانتے، لا یا ملون وہ عمل نہیں کرتے. یہ لفظ بہت ہی زیادہ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لیں. یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہم صرف تجھے راضی کرنے کی غرض سے بیٹھے ہیں، اور یا اللہ دین کی سمجھ، دین کی روشنی نصیب فرما. یا اللہ صحیح باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. ہر وہ چیز جس سے تو ناراض ہو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں کی، برائیوں کی نفرت پیدا فرما دے. یا اللہ نیکیوں کی محبت پیدا فرما دے. یا اللہ کامل ایمان نصیب فرما. یا اللہ بقیہ زندگی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں یہ جو نیکی کر رہے ہیں اس کی آگے دعوت دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس روشنی کو پورے جہان میں تو عام فرما دے. یا اللہ ہمارے پورے ملک میں قرآن و سنت کا ماحول پیدا فرما. ہماری زندگی سے، ہمارے گھر والوں کی زندگی سے، ہمارے بچوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بڑوں کی، سب کی زندگی سے یا اللہ ہر طرح کی برائی کو تو دور فرما دے. یا اللہ سب کی زندگیوں میں دین کی روشنی اور یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال زندہ فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم